اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے آج آفس کی چھٹی تھی، اس لیے افام اور شاور حویلی میں ہی موجود تھے۔ ناشتے کے بعد سب ینگ پارٹی ہال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب افام نے شاویر کو مخاطب کیا۔ لالا، آپ بھابھی کو پرانی حویلی دکھانے کب لے کے جا رہے ہیں؟ افام ابیا اور اجالا کو آنکھ مارتا ہوا بولا۔ پرانی حویلی؟ شاور سے پہلے حیات نے پوچھا۔ جی بھابھی، وہ دادا کے بابا کی حویلی ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ بند ہے لیکن پھر بھی دادی ہر ہفتے وہاں کی صفائی کرواتی ہیں، اجالا نے بتایا۔ لیکن وہاں ایسا دیکھنے والا کیا ہے جو ہم وہاں جائیں؟ شاور نے کندھے اچکاتے کہا۔ لو بھائی، ہماری خاندانی حویلی ہے اور بھابھی بھی اب اس خاندان کا حصہ ہیں تو انہیں بھی وہ حویلی دیکھنی چاہیے نا۔ اجالا نے ماتھے پہ ہاتھ مارا جیسے شاور کی عقل پر ماتم کیا ہو۔ ہاں لالا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں دیکھنے والا کچھ نہیں ہے تو آپ بھابھی سے ہی پوچھ لیں، وہ جاننا چاہتی ہیں یا نہیں؟ ابیا نے جان بوجھ کر کہا کیونکہ وہ جانتی تھی حیات کو حویلیاں دیکھنے کا بہت شوق ہے اور شاور حیات کے کہنے پر کبھی انکار نہیں کرے گا۔ تم اسے صاف جاننا چاہتی ہیں؟ شاور کے پوچھنے پر اس نے ایکسائٹڈ ہو کر اس بات میں سر ہلایا۔ چلیں، اب تو بھابھی بھی جاننا چاہتی ہیں، اب آپ بولیں لے کے جائیں گے ہماری پیاری بھابھی کو یا میری بیچاری بھابھی کا دل توڑیں گے؟ افام نے آخر میں نہ نکلنے والے آنسو پوچھے۔ لے جاؤں گا، شاور نے مسکراتے حامی بھری۔ ارے واہ بھابھی، جلدی سے جائیں اور تیار ہو جائیں، اور ہاں ایک آدھ سوٹ بھی رکھ لے گا، وہاں جائیں گے تو ایک رات رک کر بھی آئے گا۔ اجالا نے جلدی مچائی۔ ایک منٹ، میں کہاں لے کے جاؤں گا؟ یہ نہیں کہا کہ ابھی لے کے جاؤں گا، اور یہ رات رکنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ شاور نے عروج گائے مشکوک انداز میں کہا۔ ارے بھائی، بعد میں بھی جانا ہے تو کیوں نہ ابھی چلے جائیں اور کل واپس آ جائے گا؟ ابیا نے سمجھایا۔ بیٹا، ہم کچھ منٹ کا سفر کر کے جائیں گے نا، 4-5 گھنٹے کا، جو ہمیں وہاں رات کو رکنا پڑے۔ شاور بھی سمجھایا۔ اوہ لالا، کبھی کبھی رک جانا بھی اچھا ثابت ہوتا ہے، افام نے پاس آتے کان میں رازداری سے کہا تو شاور نے سے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں، ہم نے ساری تیاری بھی کر دی ہے، مطلب وہاں کی صفائی وغیرہ بھی کروا دی ہے اور ملازمہ کو بھی بھیج دیا، وہ آپ لوگوں کے پہنچنے تک کھانا بھی تیار کر لے گی۔ اجالا خوشی میں پولیس سرپرائز کے بارے میں بتانے والی تھی جب ابیا کے کونی مارنے پہ بات کو دوسرا رخ دیا۔ مطلب تم لوگوں نے سب سے پہلے ہی پلان کر رکھا ہے؟ اس نے تینوں کو گھورا۔ جی، تینوں نے ایک ساتھ کہتے دانتوں کی نمائش کرائی تو حیات منہ پر ہاتھ رکھتے ہنس دی۔ آپ کو بہت ہنسی آ رہی ہے، کہیں آپ بھی تو اس پلان میں شامل نہیں تھی؟ شاور نے آنکھیں چھوٹی کی حیات کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، وہ ایک دم گڑبڑا کے نفی میں سر ہلا گئی۔ جی بھائی، بھابھی کو کچھ نہیں پتا تھا، افام کے کہنے پر اسے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ لوگ بیٹھے کیوں ہیں؟ جائیں تیاری کریں جانے کی، اجالا نے انہیں ویسے ہی بیٹھے دیکھتے کہا۔ چلے جائیں گے گڑیا، پہلے ہی میں اپنے کچھ ضروری کام نپٹا لوں، شاور نے پیار سے کہا۔ جو بھی کام ہے آپ مجھے بتا دیں، میں دیکھ لوں گا، آج اور کل آپ کو کوئی کام نہیں کریں گے اور اب میں کچھ نہیں سنوں گا، جائیں اور تیاری کریں جانے کی۔ شاور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر اس نے بڑے بوڑھوں کی طرح حکم دیا۔ جو حکم دادا جی، وہ بھی مسکراتا نفی میں سر ہلاتا اٹھ گیا۔ شاور کے اٹھتے ہی ابیا نے حیات کو بھی جانے کا اشارہ کیا جو وہ سمجھی شاور کے پیچھے ہی ہولی۔ مشن کمپلیٹ، ان تینوں نے جوش سے یک زبان ہو کر کہا۔ شاور نہانے گیا ہوا تھا اور حیا شیشے کے سامنے بیٹھی بال بنا رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ اسکرین پر وانیہ کا نام چمکتا دیکھ کر اس نے مسکرا کر کال اٹھائی۔ جب سے اس نے حیا سے دوستی کی تھی وہ ہر روز ہی حیات کو فون کر کے اس سے بہت سی باتیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو حیات بھی حیران ہو جاتی کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کل تک اس سے حسد کرتی تھی اور آج کیسے اچھے دوست کی طرح روز فون کر کے خیریت پوچھتی ہے۔ ہیلو حیات، کیسی ہو؟ وانیہ نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ حیات فون کندھے سے ٹکائے بات کرتی نازک کلائیوں میں چوڑیاں پہنتی بولی۔ سنانے کو تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ وانیہ نے پوچھا۔ میں تیار ہو رہی تھی، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ کہیں جا رہی ہو؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، ہم پرانی حویلی جا رہے ہیں، وہاں افام اور اجالا بھی نے ہمارے لیے کوئی سرپرائز تیار کیا ہے شاید، وہ ہاتھ سے فون پکڑتی دوسرے کان پہ لگاتی بولی۔ ارے واہ، کب جا رہے ہو تم لوگ؟ بس تھوڑی دیر تک نکلیں گے اور کل واپس آئیں گے، اس نے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم تیاری کرو، بعد میں بات ہوگی، بائے، انجوائے کرنا، وہ ایک اچھی دوست کا فرض نبھاتی ہوئے بولی تو حیات نے بھی مسکرا کر فون رکھ دیا۔ لالا، آپ نے فون کر کے پوچھا سب تیاری ہو گئی نا؟ اجالا نے افام سے پوچھا جو صوفے پر ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے فون چلا رہا تھا۔ ہاں سب ہو گیا، تم فکر نہیں کرو، اس نے اجالا کو ایک نظر دیکھتے کہا، پھر نظریں ابیا پر گئی جو بار بار فون پر آتی کال کو کاٹ رہی تھی۔
کیا ہوا بھیا، کون بار بار فون کر رہا ہے؟ افہام نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ کوئی نہیں لالا، بس میری ایک دوست ہے، میری سے لڑائی ہو گئی ہے نا، تو اب شاید منانے کے لیے فون کر رہی ہوگی۔ ابھی نے مسکرا کر بات بنائی، جبکہ عائش کے میسج اور کال سے وہ خود بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ صبح سے اس کے 2 نمبر بلاک کر چکی تھی، لیکن وہ اتنا جھوٹ ثابت ہوا تھا کہ ہر بار کسی نئے نمبر سے فون کرتا۔ ابھی تمہاری ایسی کون سی دوست آ گئی جس سے تم لڑتی بھی ہو؟ اجالا نے اسے دیکھ کر سوال کیا۔ ہے ایک، تم نہیں جانتی، کافی پرانی ہے، جب میں پچھلے سال پیپر دینے گئی تھی تب بنی تھی۔ ابھی نے گھبراہٹ پہ قابو پاتے وضاحت دی۔ اچھا، کیا نام ہے؟ اجالا نے سرسری سا پوچھا۔ کیا ہو گیا چھوٹی موٹی، کیوں اتنی تشویش کر رہی ہو؟ ہوگی کوئی دوست ابیہ کی، تمہیں کیا؟ افام نے ٹوکا تو ابیہ نے شکر کا سانس لیا کہ وہ مزید جواب دینے سے بچ گئی۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اجالا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں آتی ہوں اس سے بات کر کے۔ ابھی اپنی جان بچاتی وہاں سے اٹھ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ افام کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ کمرے میں آتے اس نے جلدی سے دروازہ لاک کیا اور پیچھے بجتے ہوئے فون کو اٹھاتے کان سے لگایا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کیوں مجھے بار بار کال کر کے پریشان کر رہے ہیں؟ اس نے انتہائی غصے سے کہا۔ مسئلے تو بہت ہیں، لیکن ان سب مسئلوں کا حل صرف تم ہو۔ عائش اپنے آفس کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا منظر دیکھتا دلکشی سے بولا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ وہ آہستہ آواز میں غرائب۔ آپ کو چاہتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، گمبھیر آواز میں کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا مذاق ہے، وہ طنزیہ ہنسی۔ یہ مذاق نہیں ہے، میں سچ بول رہا ہوں، اس نے یقین دلانا چاہا۔ محض 2 ملاقاتوں میں کسی کو محبت نہیں ہوتی، اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ غلط کہا، کیا کبھی آپ نے پہلی نظر کی محبت کے بارے میں نہیں سنا؟ اور اگر نہیں بھی سنا تو آپ سن لیں، مجھے آپ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے، وہ محبت سے چھوڑ لہجے میں بولا۔ ایک سیکنڈ کے لیے ابے کی دھڑکنیں تیز ہوئی اس کا محبت بھرا لہجہ سن کے۔ اسے بہت بار کتابوں میں، کہانیوں میں پہلی نظر کی محبت کا سنا تھا، لیکن حقیقت میں پہلی بار دیکھ رہی تھی، اس لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ میں ایسی کسی پہلی نظر کی محبت پہ یقین نہیں رکھتی، تو بہتر ہے آپ مجھے دوبارہ فون کر کے پریشان نہیں کریں، ورنہ مجھے مجبوراً بھائی کو بتانا پڑے گا کہ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی جو بھی ڈیل ہے بھائی کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے اپنی طرف سے اسے دھمکی دے کر ڈرانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں سیدھے رشتہ ہی لے کر آ جاتا ہوں، پھر تو تمہیں یقین آ جائے گا نا۔ وہ سیدھے آپ سے تم پر آ گیا تھا، پاگل ہو گئے آپ، ایسا کچھ نہیں کریں گے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میں ایسا کر جاؤں گا؟ اس کا ضدی انداز سنتے ہی ابھی نے ڈر کے مارے کال کاٹتے فون کو پاور آف ہی کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آتا یہ بیٹھے بیٹھے کسی کو اس سے محبت کیسی ہو گئی، اور پھر وہ رشتہ لے کر آنے کی بھی بات کر رہا تھا، جس پر اس سے اور پریشانی ہوتی کہ اگر حویلی میں کسی کو پتہ چلا تو سب کیا سوچیں گے اس کے بارے میں۔ عائشہ نے دوبارہ فون ملایا، لیکن فون آف جا رہا تھا۔ ڈرپوک وہ اسے لقب دیتا مسکرا دیا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ جو بھی ہو جائے وہ اسے اپنے پاس لے کر ضرور آئے گا۔ لو آ گئے بچے، دادی جان نے سیڑھیاں اترتے شاہویر حیات کو دیکھتے کہا۔ افام اور اجالا نے پہلے دادی جان کو اپنے پلان کے بارے میں بتا دیا تھا، جس پر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے لگ رہے دونوں، رضیہ بیگم نے مسکرا کر پیار سے کہا، تو وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ شاہویر سفید شلوار قمیص میں کالی شال اوڑے بہت پرکشش لگ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف حیات اورنج فراک میں لائٹ سی تیاری میں سفید شال اوڑے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بالکل مکمل لگ رہے تھے۔ اوہو، کیا آپ لوگ انہیں باتوں میں لگا رہے ہیں؟ جانے دیں انہیں، اجالا نے ان سب کو باتیں شروع کرتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ ہاں ہاں بھائی، جاؤ اور خوب مزے کرو، دادی جان نے اجازت دی۔ پتہ نہیں کیا کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو اتنی جلدی مچا رہے ہیں، شاویر نے کہا۔ جو بھی ہے بہت اچھا ہے، اب آپ لوگ جائیں، لیٹ نہیں کریں، افام نے کہتے انہیں باہر کا راستہ دکھایا۔ چلے بیگم، ورنہ ایسا نہیں ہو کہ یہ لوگ ہمیں اٹھا کے خود ہی چھوڑ آئیں، شاویر نے ان کی جلدی مچانے پر طنز کیا۔ خدا حافظ، وہ لوگ کہتے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ کہیں جا رہے ہو؟ اندر آتے آئل نے دونوں کو تیار باہر نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ بس ان کی کمی رہ گئی تھی، اجالا بڑبڑائی۔ ہاں جی، بھائی بھابھی گھومنے جا رہے ہیں اور آپ سوال پوچھ کے انہیں دیر کروا رہے ہیں، اجالا نے اونچی آواز میں انہیں دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ نکلو، تم کتابیں لے کر ڈرائنگ روم میں آؤ، پہلے شاویر سے کہتے آخر میں اجالا کو گھور کر کہا۔ دیکھ رہے بھائی کیسے آپ کے سامنے آپ کی بہن کو گھور رہے، اس نے شاویر سے شکایت لگائی۔ شاید ابھی انہیں دیر ہو رہی تھی تو تم اپنی شکایتیں بعد میں لگانا، ابھی نہیں، جانے دو، آئین نے بھی اونچی آواز میں اسی طرح کہا تو منہ بنا گئی۔ حیات اور شاویر مسکراتے باہر نکل گئے، جبکہ آئل ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔
उजाला जाओ आयल इंतज़ार कर रहा होगा। रज़िया बेगम इसे वहीं बैठा देख कर बोली, थोड़ी देर में आ जाती हूँ। इसने लापरवाही से कहा, अभी जाओ, वो बच्चा अपने काम से तुम्हें पढ़ाने के लिए वक्त निकालता है। तुम्हारी तरह फारिग नहीं है जो टाइम ऐसे ज़ाया करेगा। रज़िया बेगम ने इसे डांटा, आप तो मेरी अम्मी लगती ही नहीं है। वो पैर पटकती उठ के कमरे से किताबें लेने चली गई। इतनी देर लगा दी, मैं कब से यहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके ड्राइंग रूम में दाखिल होते आयल शुरू हो गया। सॉरी लाला, नज़रें झुकाए माजरत करती इसके सामने सोफे में बैठ गए। कल तुम्हारा आखिरी पेपर है, इसलिए मैं आज तुम्हें सारी तैयारी करवा के छोड़ूंगा, तो अपने दिमाग में पहले से बिठा लो कि आज देर से छुट्टी होगी। आयल बुक पर झुके संजीदगी से बोला, उफ, काश मेरी जल्दी से शादी हो जाए ताकि इनसे और पढ़ाई से जान छूटे। वह सर झुकाए हम कलाम हुई। इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? याद करो। इसे सोचे में डूबा देखकर आयल ने सख्ती से कहा, जी कर रही हूँ। वो बड़बड़ाती बेदिली से काम की तरफ मुतवज्जा हुई। वाह वाह, इन लोगों को वहाँ पहुँचते ही अंधेरा हो गया था। पूरी हवेली इस वक्त रोशनी में नहाई हुई थी। हवेली की खूबसूरती देखकर हयात का मुंह खुला रह गया। साहब आप आ गए, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। अफाम साहब ने हमें बताया था, हमने आपका कमरा भी सेट करवा दिया है। वहाँ मौजूद मुलाजिम ने इन्हें गाड़ी से उतरते देकर हयात के हाथ से बैग लिया, जिसमें वो एक सूट अपना और एक शामिल का लाई थी। वाओ! ये हवेली कितनी खूबसूरत है। इसे देखकर कहीं से नहीं लगता ये पुरानी हवेली है। ये तो बिल्कुल नई जैसी है। अंदर दाखिल होते हयात ने घूम के पूरे हॉल को सताइशी अंदाज में देखा। ये दादा जान की बदौलत ही पहले जैसी है। वो कभी भी इस हवेली को पुरानी होने नहीं देते। शावी ने इसके अंदाज पर मुस्कुरा कर बताया, साहब वो आपका कमरा है। आप लोग मुँह हाथ धो लें जब तक मैं खाना लगवाता हूँ। मुलाजिम ने बाईजानिब बने कमरे की तरफ इशारा किया। ठीक है। शावे के कहने पर वो मुलाजिम अदब से सर हिलाता चला गया। वो उनका काफ़ी पुराना मुलाजिम था जो अपने बीवी बच्चों के साथ हवेली के क्वार्टर में रहता और हवेली की देखभाल करता था। पहले फ्रेश हो जाओ फिर देख लेना। हयात को एक एक चीज़ छू के देखकर शावे ने मुस्कुरा कर कहा, तो वो भी मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाती इसके साथ कमरे की तरफ चल दी। इन लोगों ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, दोनों दंग रह गए। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। ज़मीन, सोफ़ा, बेड, हर जगह गुलाब की पत्तियाँ सजी हुई थी। गुलाब के फूलों की खुशबू पूरे कमरे में फैली माहौल को रोमानी बना रही थी। शावी ने कमरे में कदम रखा तो आंखें फाड़े हयात भी कमरे को देखती अंदर आई। वो कमरा अलग ही इतना प्यारा रहा था। तो ये प्लान था इन लोगों का। शाविर खुद कलामी करते ज़ेर लब मुस्कुराया। शाविर ये सब हयात ने धड़कते दिल के साथ कहा, तुम परेशान नहीं हो, मैं खुद पर काबू पाना जानता हूँ। तुम जाके फ्रेश हो जाओ फिर खाना खाते हैं। शाविर इसका घबराना समझता इसे रिलैक्स करने लगा। हयात इसकी बात का मतलब समझती नजरें झुकाए वॉशरूम में घुस गई। खाने से फारिग होकर शाविर और हयात हॉल में बैठे चाय पी रहे थे जब शाविर के फ़ोन पर कॉल आई। वान्या का फ़ोन। इस वक्त शाविर ने हयात को देखा। इस वक्त कॉल कर रही है तो कोई ज़रूरी बात होगी, आप फ़ोन तो उठाएं। हयात को परेशानी हुई। शाविर ने सर हिलाते कॉल यस की तो दूसरी तरफ से वान्या के रोने की आवाज़ आई। वानी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो परेशानी से अपनी जगह से उठा तो हयात भी साथ उठी। शामिर, मैं अपने एक दोस्त के घर से वापस आ रही थी कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। यहाँ बहुत सन्नाटा और मुझसे दूर कुछ आवारा लड़के भी खड़े हैं। मैं बहुत मुश्किल से एक जगह छुपी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। वानी ने रोते हुए घबरा कर कहा। वानी तुम घबराओ नहीं, मुझे बताओ कहाँ हो तुम, मैं भी आता हूँ। शामिर तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ा अपनी गाड़ी की चाबी लेने। शामिर क्या हुआ? हयात भी परेशानी से उसके पीछे आई। मैं पहाड़ी वाली साइड पर हूँ जहाँ बाबा ने मेरे लिए घर बनवाया था, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। ओके मैं आता हूँ, तुम बिल्कुल भी नहीं डरना नहीं। वो समझ गया था कि वो किस जगह की बात कर रही है। इसने तसल्ली दी और फ़ोन बंद करता चाबियाँ लिए कमरे से बाहर निकला। हयात वाले को मेरी मदद की ज़रूरत है, इसकी एक जगह गाड़ी ख़राब हो गई है और वो बहुत डरी हुई है। मैं कुछ देर में इसे घर छोड़कर आता हूँ। ठीक है, तुम परेशान नहीं होना। हयात के गाल पे हाथ रखते इसे मुख्तसर बताता बाहर की जानब बढ़ गया। पीछे हयात कमरे में आते इनकी हिफाजत की दुआ करने लगी। शावी रेस्टोरेंट करता तकरीबन 10 मिनट बाद वानी की बताई हुई जगह पर पहुंचा तो इसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। वो गाड़ी से निकलता आसपास नजरें दौड़ाते कमीज की जेब से मोबाइल निकालते वानी को कॉल करने लगा। जब दूसरी बैल पर ही फ़ोन उठा लिया गया। वानी कहाँ हूँ? मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, इसने बेचैनी से पूछा। क्योंकि वानिया चाहे जैसी भी हो लेकिन थी तो इनके घर की इज्जत, इसकी फूफो की बेटी जो रात के पहरे एक सुनसान जगह पर अकेली थी। मैं यहाँ हूँ। वो फ़ोन कान से लगाए खड़ा था। जब वानी ने घर का दरवाज़ा खोला
तुम ठीक तो हो ना? वो फ़िक्रमंदी से इसकी तरफ आते ही पूछने लगा। हाँ, मैं ठीक हूँ। इसके चेहरे पे अब सुकून था। चलो चलें, बहुत देर हो गई है। वो कहता आगे बढ़ा। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, अंदर है। वो कहती अंदर बढ़ गई तो वो भी वहीं रुक के इसका इंतज़ार करने लगा। अंदर से आती हल्की सी चीख की आवाज़ पर वो तेज़ी से अंदर की जाने बढ़ा तो सामने वानी ज़मीन पर बैठी अपना पाँव पकड़े कर आ रही थी। क्या वहाँ कैसे लगी? वो उसके पास आता इसे उठने में मदद करने लगा, लेकिन इससे उठाया ही नहीं जा रहा था। अब तो मजबूरन चावी ने इसे गोद में उठाया और पास रखे सोफ़े पर बिठाया। पता नहीं कैसे एकदम पैर स्लिप हो गया। वो दर्द बर्दाश्त करती बोली, ज़्यादा नहीं लगी, बस हल्का-सा मुड़ा है, घर जाते-जाते ठीक हो जाएगा। उसे बाजू से पकड़ते सहारा देते उठाने लगा, लेकिन वानी ने कराते रोक दिया। वो किचन में पेन किलर है, जूस भी रखा है, प्लीज़ मुझे बुला दो तो मैं फिर खुद ही चल लूँगी, इसे तकलीफ़ से कहा। लेकिन ये घर तो बंद रहता है, तो यहाँ दवाई और जूस कहाँ से आ गई? इसे भुचकाई। वो क्या है ना, कल मैं और मेरी दोस्तें यहाँ पार्टी करने आई थी, तो जब से ही ये चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, इसने आराम से जवाब दिया। शामिर को एक पल को लगने लगा था कि वो झूठ बोली है, लेकिन ये बात सच्ची थी कि वो यहाँ अपनी दोस्तों के साथ अक्सर आती रहती थी, जिसकी वजह से शामिर इसका यकीन भी कर गया। वो किचन में गया और एक गिलास में जूस डालते पेन कलर लेने वापस आया। ये क्या, एक ही गिलास लाए हो? तुम नहीं पियोगे? उसके हाथ से गिलास और दवाई लेती बोली। नहीं, मैं अभी कॉफ़ी पी कर आया हूँ, तुम जल्दी से पियो, फिर हमें निकलना भी है। हयात भी परेशान होगी। वो इनकार करते सोफे पर बैठा। ये लो, ये तुम्हारा और ये मेरा। वो सामने मेज़ पे रखे गिलास को उठाती, जिसने शामिर के कहने से पहले पानी पी के रखा था। इसमें आधा जूस डालते एक शामिर की तरफ बढ़ाने लगी। जब दवाई का पैकेट नीचे गिर गया, ओहो! वो गिलास टेबल पर रख दिए, पैकेट उठाने के लिए झुकी, लेकिन एकदम आकर आती अपना पैर पकड़े पीछे हुई। मैं उठाता हूँ। शामिर अपनी जगह से उठते पेन किलर उठाने लगा, जब इसने जल्दी से एक छोटी सी गोली जूस के एक गिलास में डाल दी, जो फ़ौरन ही हल हो गई। थैंक यू, इसने कहते एक पेन किलर निकाल के मुँह में डाली और जूस का गिलास लबों से लगा गई। शामिर को भी मजबूरन जूस पीना पड़ा। इसे जूस का गिलास ख़त्म करते टेबल पे रखा ही था, जब इसका सर भारी होना शुरू हुआ। चलो चलें। वो एक हाथ से सर थामता खड़ा हुआ। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बैठ जाओ। उठ के इसके पास आई। नहीं, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। इसकी आंखों लाल होने लगी थी, धड़कनें तेज हो रही थी। इसे समझ नहीं आता कि इसके साथ अचानक हुआ क्या है। अभी तो वो बिल्कुल ठीक था, फिर कैसे अचानक इसकी तबीयत खराब होने लगी। अपनी हालत को देखते इसने नोट ही नहीं किया था कि वानिया खुद चल के इसके पास आई, जबकि थोड़ी देर पहले तक तो वो दर्द से करा रही थी। शामिर बैठ जाओ, इतनी जल्दी क्या है? वानिया बेबाकी से इसकी गर्दन में बाहें डालती शोखी से बोली, ये क्या कर रही हो? और तुम्हारे तो पैर में चोट आई थी, फिर ये? शामिर कहते कहते रुका। इसे ये बात समझ आने लगी। इसने एकदम वानिया के हाथ अपनी गर्दन से झटके। वो समझ गया था ये सब वानिया का प्लान था। इसने जानबूझ के ये सब ड्रामा किया और इसी ने जूस में कुछ मिलाया होगा, जिसे पीने के बाद इसकी ये हालत हो रही थी। क्या मिलाया था जूस में? वो खुद पर काबू करता खुद से धाड़ा, लेकिन भारी होते सर्द और बंद होती आंखों की वजह से इसकी धाड़ भी हल्की थी। तुम गुस्सा नहीं करो, ये मैंने हम दोनों के लिए किया है। और फिर से इसकी कहनी चाहती इसके सीने से लगी। मैंने पूछा क्या मिलाया था तुमने जूस में? शावी ने नफरत से इसे खुद से दूर धकेला तो वो ज़मीन पर जा गिरी। कुछ नहीं, बस एक छोटी सी नशीली गोली मिलाई थी, जिससे तुम खुद को भूल के आज मेरे हो जाओगे। वो आंखों में पागलपन लिए शिद्दत से वहीं बैठी बोली। इसकी बात सुनते शाविर की पहले से लाल होती आंखें अब खून झलकने लगी थी। इसे बहुत मुश्किल से खुद को खुमारी में जाने से काबू किया। अगर वो खुद पर काबू किया हुआ काबू तोड़ देता तो आज बहुत कुछ गलत हो जाता। वो बंद होती आंखों के साथ बड़े बड़े कदम उठाता बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसे बाहर बढ़ते देखे वानी जल्दी से उठती इसके पीछे भागी। नहीं शामिर, मैं तुम्हें आज कहीं नहीं जाने दूंगी। बस कुछ देर और फिर तुम खुद मेरी तरफ मुतवज्जा होगे। उसका बाजू पकड़ती से रोकने लगी। शावी ने अपना बाजू छुड़ाते से धक्का दिया, जिसकी वजह से वानी का सर दरवाजे की चौखट से जा लगा। वानी के जिस्म में दर्द की एक लहर दौड़ गई। वो अपने सर पे हाथ रखती उठी कि इतनी देर में शावी गाड़ी में बैठा गाड़ी भगा ले गया। वानी जल्दी से संभलती अपनी गाड़ी लिए इसके पीछे निकली। शाविर की बंद होती आंखों और भारी होते सर की वजह से वो गाड़ी ठीक से चला भी नहीं पा रहा था। पूरे रोड पे गाड़ी लहराती हुई चल रही थी। वानी भी स्पीड से इसके पीछे आई थी। वो कैसे इतना अच्छा मौका हाथ से जाने देती? इतनी मुश्किल से तो सब प्लान किया था। इतने दिनों तक हया से दोस्ती का नाटक करके शावी की नज़रों में अच्छा बनी थी, और अब शाविर इसकी सारी प्लानिंग ख़राब कर रहा था। वो गुस्से में इसके पीछे ही जा रही थी जब शावी की गाड़ी एक तरफ से टकरा गई और इसी के साथ वानिया ने भी अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई।
وہ جلدی سے گاڑی سے اترتی شاور کی گاڑی کے پاس گئی جہاں شاور کا سر اسٹرینگ پر لگا ہوا تھا۔ اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں شاور کو چوٹ نہ لگی ہو۔ اس نے ڈرتے ہوئے شاور کا سر اسٹرنگ سے اٹھایا تو اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے شکر کا سانس بھرا کہ کہیں سے کہیں چوٹ تو نہیں لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے دماغ میں نیا پلان ترتیب دیا اور شاور کو وہیں چھوڑ اپنی گاڑی میں بیٹھتی واپس اسی راستے پہ گاڑی کر لی جہاں سے وہ آئی تھی۔ اب اسے کوئی فکر نہیں تھی شاور کی، کیونکہ اب اس کے حساب سے وہ صبح تک ہی ہوش میں آتا جب تک وہ اپنا کام سر انجام دے چکی ہوگی۔ شاور ایک مضبوط آدمی تھا جو خود پہ قابو پانا چاہتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کے گاڑی درخت پہ ٹھوکی تھی اور پھر جیسے اسے سوچا تھا ویسے ہی ہوا تھا۔ وانیہ اسے بے ہوش سمجھ کے وہیں چھوڑ گئی تھی۔ اس کی گاڑی تو اب چلنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، اس لیے وہ گاڑی سے نکلتا خود پر قابو پاتے مشکل سے آنکھیں کھولے پرانی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ضبط سے ٹوٹنے سے پہلے حویلی پہنچ جانا چاہتا تھا۔ چونکہ حویلی تھوڑی دور تھی اس لیے وہ تیز تیز قدم بڑھاتا حویلی تک پہنچا۔ صاحب کیا ہوا آپ کو؟ اس کے لڑکھڑاتے ہوئے آتے دیکھ کر چوکیدار نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہے، تم ہٹو آگے سے۔ وہ چوکیدار کو سائڈ کرتا لڑکھڑاتے ہوئے اندر بڑھ گیا۔ ہال پورا خالی پڑا تھا۔ وہ سیدھا کمرے کی طرف بڑھا۔ حیات پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ فون کرے شاور کو یا نہیں۔ جب زور سے دروازہ کھولتے شاور ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سامنے حیات گلے میں دوپٹہ ڈالے کھڑی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاور آپ آ گئے، اور یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اور وانیہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فکر مندی سے اس کے تھوڑے پاس آتی پوچھنے لگی۔ شاور نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور خماری میں ڈوبی لال سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ شاور یہ آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ گھبرا کر دو قدم پیچھے ہوئی۔ شش کچھ نہیں بولو، وہ اس کے خشک پڑتے لبوں پہ انگلی رکھتا بھاری لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے کی بے خودی محسوس کر کر حیات کی ریل کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے حیات۔ وہ آہستہ سے انگلی اس کے ہونٹوں سے سرکاتا تھوڑی تک لایا اور چہرہ اوپر کیا اور اپنا چہرہ حیات کے چہرے کے بالکل قریب لایا، جس سے حیات کے دل نے اسپیڈ پکڑی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ چاہتے ہوئے تو شاید شاور بالکل ٹھیک تھا، تو اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ شاور کی گرم سانسوں کی تپش اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ باقی کے الفاظ شاور نے اپنے ہونٹوں سے چن لیے۔ وہ بے خود سا ہوتا دنیا بلائے خود کو سیراب کر رہا تھا۔ حیات اس کی قربت پہ کانپ کے رہ گئی۔ شاور نے دھیرے سے دوپٹہ اس کے گلے سے نکالتے سائڈ پہ اچھال دیا۔ حیات کو اب اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا، سانس رکنے لگی تھی، لیکن شاور تو جیسے آج اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ حیات دونوں ہاتھ شاور کے سینے پہ رکھے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد شاور پیچھے ہوا تو وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ابھی اس نے صحیح سے سانس بھی نہیں لی تھی کہ ایک بار پھر سانس حلق میں ہٹ گئی جب شاور اسے اپنی باہوں میں بھرے بیڈ کی طرف بڑھا۔ شاور آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، وہ سب ٹمٹاتی لرزتی ہوئی آواز میں بولی، لیکن شاور تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے آرام سے اسے بیڈ پہ لٹایا، خود اس پر حاوی ہونے لگا۔ اس نے اپنے ہونٹ شدت سے حیات کے ماتھے پہ رکھے اور پھر یہ سفر شروع ہو گیا۔ شاور اس کے بے باک لبوں کا لمس اور داڑھی مونچھوں کی چبھن اپنی گردن پہ محسوس کر کے کانپ اٹھی۔ باقی جان تو تب نکلی جب اپنی شرٹ کے کندھے سے سرکتی محسوس ہوئی۔ وہ بے چینی سے بیڈ کی چادر مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ شاور آہستہ آہستہ اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا اور وہ اس کی بڑھتی شدتوں سے گھبراتی خود کو اس میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس سے محبت اور پیار سے چن رہا تھا تو وہ کیوں اسے دور کرتی؟ وہ اپنی ساری مذمتیں چھوڑ کر اس کے ساتھ ایک نئے سفر پر نکل گئی۔